یہ نہیں پتہ کہ اس ڈگری کے ساتھ ساتھ عزت بھی لٹ چکی ہے، ڈرگس کی انوالومنٹ بھی ہو چکی ہے، آپ کے حیا کے پردے ہر لیول کے اوپر، ایموشنز کے اندر، سائیکولوجیکل لیول کے اوپر، جسمانی لیول کے اوپر ڈاک ہو چکے ہیں۔ آج جو ایک سکینڈل بہاولپور یونیورسٹی کا طالبات اسٹوڈنٹس کا استحصال ہو رہا تھا، ان کی برہنہ ویڈیوز اور تصاویر پھیلائی جا رہی تھیں، لڑکیوں کو پاس آن کیا جا رہا تھا ڈفرینٹ پروفیسرز اور ڈفرینٹ پرسنز آف اتھارٹی کے اندر، اور یونیورسٹی کے بڑے بڑے لوگ انوالو تھے۔ انتہائی شرمناک اور انتہائی خوفناک واقعہ ہے۔ ہم نے خود بھی یونیورسٹی سے پڑھا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کن کن یونیورسٹیز میں کیا کیا ہو رہا تھا۔ اس نیوز کی ڈیٹیلز تو آپ لوگ گوگل یوٹیوب کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مدارس کے اوپر ایک الزام ہے، مدارس کے اندر بچوں کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے، بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں۔ تو اس واقعے کی وساطت سے میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں اس بات کی کہ آپ اس طرح کی نیوز نکالیں، اور جتنے بھی مدارس کے اندر اس طرح کے واقعات آج تک ہوئے ہیں وہ نکالیں، اور اس کے بعد یونیورسٹیز کے اندر کتنے واقعات منظر عام پر آئے ہیں، کتنے بڑے اسکینڈلز یونیورسٹیز کے اندر سے نکلے ہیں، ان کا کمپیریزن کر لیں۔ کمپیریزن بنتا نہیں ہے، یعنی یہاں پر ایک میس لیول کی تعداد ہے۔ یہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور یہ آج کا قصہ ہے، اس سے پہلے اسلامک یونیورسٹی کا ایک قصہ بڑا مشہور ہوا، وہ بھی کئی سال سے جاری تھا۔ اس سے پہلے کوئی پشاور یونیورسٹی کا کوئی واقعہ تھا، اس سے پہلے بھی کہیں اور کسی اور یونیورسٹی کا واقعہ تھا۔ ہر تھوڑے عرصے کے بعد اس قسم کے انتہائی دل توڑنے والے بھیانک واقعات منظر عام پر آتے رہتے ہیں۔ ان کا آپ مقابلہ کر کے دیکھ لیں مدارس کے ساتھ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے ایلیمنٹس ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، لیکن مدارس کے ٹائم پر ہماری زبانیں بہت لمبی ہو جاتی ہیں، اس کا خیال کر لینا چاہیے، کیونکہ جو نیوز ہیں، جو رپورٹس ہیں، جو اسٹیٹسٹکس ہیں، اس کے حساب سے مدارس کہیں قریب بھی نہیں آتے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ سوال لے کر آتا ہے کہ نہیں مدرسے میں ایک دفعہ بھی کیوں ہو جی، وہ تو مدرسہ ہے، تو وہ بیوقوف ہی ہے کوئی، کیونکہ کسی بھی نبی کے دور کے اندر بھی کرپشن 100% ایلیمنیٹ نہیں ہوئی۔ پروسٹیٹیوشن بھی ہوتی رہی، انبیاء کے دور کے اندر بھی لوگ شراب بھی پی لیتے تھے، لوگوں سے گناہ بھی ہوتے تھے، قتل بھی ہو جاتے تھے، اور جرائم بھی لوگوں سے ہوتے تھے۔ 100% کرائمز کا یا گناہوں کا رک جانا تو کسی نبی کے دور کے اندر بھی ممکن نہیں رہا۔ اگر انبیاء کے دور میں ہو سکتے ہیں تو مدارس کے اندر بھی ہو سکتے ہیں۔ کون سا ایسا نظام ہے جو ان چیزوں کو کم سے کم کر دیتا ہے؟ یعنی لوگوں کا گناہ کرنے کا رجحان، ان کو گناہ کرنے کے مواقع، ان کا گناہ کرنے کا دل کرنا، یہاں سے لے کر جرائم، مجرموں کو جرم کرنے کے مواقع اور معصوم لوگوں کو استحصال کرنے کے مواقع، یہ صرف اور صرف اسلام ہے جو سب سے کم کرتا ہے۔ جہاں جہاں پر بھی کبھی بھی جب بھی کبھی اسلام نافذ ہوا، وہاں پر امن ہوا، اور اس کے بعد وہاں پر جرائم کی اور گناہوں کی جو ریشو ہے وہ ایکسپونینشلی ڈکریز ہوئی ہے۔ اتنی تیزی سے وہاں پر امن و امان پھیلا اور برائیاں اور جرائم کم ہوئے کہ جو اور کسی سسٹم کے اندر ہوتے ہوئے کسی جگہ ممکن نہیں ہو سکے۔ یو ایس کا لا سب سے اچھا ہے، سب سے ہائی ٹیکنالوجی ہے، کہ وہاں پہ سب سے زیادہ ریپس ابھی بھی ہوتے ہیں، سب سے زیادہ لوگوں کا کی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے، بچوں کی، عورتوں کی۔ اس قسم کی نیوز آپ اسٹیٹسٹکس یا گوگل سے چیک کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس لیول پر وہاں پر کمزور اور معصوم انسانوں کا استحصال ہوتا ہے، اور کس لیول کے جرائم ہے وہاں پر جو اس سوسائٹی کے اندر ہو رہے ہیں۔ اسی طرح آپ لوگ نوٹس کریں کہ یونیورسٹیز کے اندر ہمیشہ لڑکیوں کا استحصال ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ جو ڈارک ویب والی چیزیں نکلیں، قصور کے اندر زینب بچی والا واقعہ ہوا، اور اس کے اندر جب پروبنگ ہوئی تو پتہ چلا کہ 13 بچیوں کے ساتھ ایک ہی جگہ پر درندے یہ کام کرتے رہے۔ اور اس کے علاوہ راولپنڈی اسلام آباد میں ہوا تھا، ایک کپل تھا ینگ لڑکا لڑکی کا، وہ لوگ اس طرح سے ریپ اینڈ مرڈر 6 سال کی عمر سے لے کے 13 سال کی عمر تک کی بچیوں کا، میرے خیال سے 9 یا 10 بچیاں وہ کر چکے تھے قتل، اور ویڈیوز بناتے تھے۔ اور اس کے بعد قصور والا واقعہ جس میں پتہ نہیں 300 یا 400 بچوں کی ویڈیوز تھیں، اس کے اندر بڑے بڑے لوگ بھی انوالو تھے۔ پھر جاوید اقبال والا قصہ تو سب کو یاد ہی، اس پہ تو اب مووی بھی بن گئی ہے۔ اس طرح کے جتنے بھی واقعات ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اندر بچے انوالو ہوتے ہیں یا پھر خواتین انوالو ہوتی ہیں، تو اس کے اندر ایک بہت کرٹیکل پوائنٹ پوشیدہ ہے۔ مردوں کی میس ایکسپلائٹیشن اس لیول پر اس طرح کی مورل کرپشن کے اندر کیوں نہیں آتی؟ مرد لڑ کے مرتے ہیں فوجوں میں جا کے یا کچھ بھی کر کے، لیکن بیوقوف بنا کر مسلسل ان کو قیدی بنانا اور اس کے بعد ان کا استعمال کرنا، غلط استعمال کرنا، ان کے اوپر ظلم کرنا پوری دنیا کے اندر، صرف پاکستان میں نہیں۔ تو ہم آخر کار اس بات کو کب مانیں گے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں جو خبر دی ہے عورتوں کے بارے میں اور بچوں کے بارے میں وہ صحیح خبر ہے؟ ہمیں کیوں نہیں یقین آتا جب ہم حدیثیں پڑھتے ہیں ایسی کہ عورت کی عقل کے بارے میں یا اس کے دین کے بارے میں، یا جب ہم اس کی گواہی کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ایک مرد کے برابر 2 عورتوں کی گواہی ہے، تو ہم چیخیں مارنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہو یہ تو اسلام بڑا دقیانوسی، بڑا بیکورڈ ہے۔ اسلام کو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں۔ اسلام آپ کو ریالٹی بتاتا ہے، اور وہ ریالٹی آپ چاہے جتنا مرضی ریجیکٹ کرتے رہیں، اٹ ول کم ٹو یور فیس، وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آئے گی، آپ چاہیں یا نہ چاہیں، وہ معاشرہ آپ کو دکھائے گا۔ ریالٹی جو ہے نا اس کی چپیڑیں آپ کے منہ پہ پڑتی رہیں گی ہر جگہ۔ انہی 2 ولنریبل
ایلیمنٹس کا استحصال ہوتا ہے، بچے اور عورتیں. تو سوسائٹی کا یہ سارے کا سارا ایویڈنس جو ہے نا وہ ہمارے نبی کی بات کو سپورٹ کرتا ہے. اسی لیے ان کی بچوں کی اور عورتوں کی حفاظت کی ذمہ داری مردوں کو دی گئی ہے، ان کے باپوں کو، ان کے بھائیوں کو، چاچوں کو، ماموں کو، تائیوں کو. یعنی ہم رسپانسبل ہیں اپنی بیٹیوں، اپنے بچوں، اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں، اپنی ماؤں کو بچانے کی. یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. تو ہمارے پاس اتھارٹی ہونی چاہیے ان کو بچانے کی. اور اس معاملے میں اس حد تک ہمیں حدیث ملتی ہے کہ مومن جو ہے وہ اپنی عورتوں کو زنجیروں سے جگڑ کے رکھے گا اور وہ دوڑے گی دجال کی طرف. لیکن ہمیں یہ بات نہیں ملتی کہ اللہ کے رسول نے اس چیز کو ناپسند کیا ہو، یا یہ کہا ہو گیا اوہ یہ تو ہمارا بڑی بدماشی کر رہا ہے وہ اپنی عورتوں کو، اس کی ایسی جرت کہ وہ عورتوں کو زنجیروں میں جگڑ رہا ہے. اس کی کوئی ممانعت نہیں کی، اس کو کوئی برا نہیں منایا گیا. کیونکہ جب آپ بحث کر کے ایک ٹائم تک تھک جائیں آ کر، اور آپ کی بیٹی، آپ کی بہن مسلسل اس دجال کے اس نظام کے اندر یا اپنی بربادی کے نظام کے اندر جانے کی ضد پہ لگی ہوئی ہو، تو ایک آدمی مجبور ہو جائے گا کہ یار میں اس کو زنجیروں سے ہی باندھ دوں کہ ہو سکتا ہے اس کی عزت، اس کی جان بچ جائے. اس کو معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ بازو کھول کر جس جذبے کے ساتھ جس ڈائریکشن کے اندر دوڑتی چلی جا رہی ہے وہ کس قدر خوفناک ہے، اور وہاں پر اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، اور وہاں پہ اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. اس کی فکر کرتا ہے اس کا بھائی، اس کا باپ، اس کا بیٹا، اس کا شوہر، اور وہ بن جاتا ہے پھر پیٹریارک، وہ بن جاتا ہے ظالم، اس کو ہم اوپریسو کہہ دیتے ہیں. اچھا ایک اور بات، ایک اینکر ہے، اس نے بڑی ایک اچھی بات، کیونکہ اس نے سچ بولا، کسی نے تو سچ بولا. اس نے یہ کہا کہ یونیورسٹیز بہت بڑا گڑھ ہے منشیات کے استعمال کا. تھینک گاڈ سم ون ایکنالج دس فیکٹ. ہم تو اسی بات پہ رو رہے ہیں کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ تباہی کے گڑھے ہیں، وہ ڈیویشن اور کنفیوژن کے بلیک ہولز ہیں، کہ جن کے اندر جب ہم اپنے بچے داخل کرتے ہیں تو وہاں سے عجیب و غریب مخلوقات بن کے نکل رہی ہوتی. یاد رکھیں دنیا میں جتنی بھی کرپشن ہو رہی ہے، چاہے وہ سیاست کے لیول کے اوپر ہو رہی ہو، یا چاہے وہ جنگی لیول کے اوپر ہو رہی ہو، چاہے وہ معاشرت کے لیول کے اوپر ہو، پاورٹی ہو، ڈرگز ہو، ہیومن ٹریفکنگ ہو، چائلڈ ٹریفکنگ، عورتوں کی ٹریفکنگ ہو، غربا کا استحصال ہو، مجبوروں کا استحصال ہو، کون کر رہی ہے؟ سب کے سب اس ایجوکیشن سسٹم سے نکلنے والے بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو ہر چیز کے اندر، ہر نیگیٹو چیز کے اندر پڑھے لکھے لوگ انوالو ہیں. لیکن ہمارے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ ہم اس بات کو اکنالج کر سکیں. تو اب ایک اینکر نے یہ بات کر دی کہ یونیورسٹی سب سے بڑی ڈرگز کی منشیات فروشی کی جگہ جو ہے وہ یونیورسٹی ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں کیونکہ وہاں پر ینگ ولنریبل مائنڈز ہوتے ہیں. بھئی یہ بات نہیں ہے، ینگ ولنریبل مائنڈز ہر جگہ ہی ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک ماحول کی بات ہوتی ہے. یہ ایجوکیشن سسٹم ہے، یہ کرپشن کی بنیاد ڈالتا ہے. آپ اپنے دوستوں سے انٹرویوز کر لیں، اپنے معاشرے میں کسی سے بھی پوچھ لیں، اپنے اندر خود جھانک بھی لیں، کیونکہ ہم بھی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں. ہم نے سارے کے سارے برے کام کہاں سے سیکھے؟ پورن کی شروعات اسکول، کالج، یونیورسٹی سے سٹارٹ ہوتی ہے. ڈرگز کی شروعات اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں ہوتی ہے. سگریٹ اسموکنگ کی شروعات اسکول، کالج، یونیورسٹی سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. لو افیئرز بڑھتے بڑھتے پھر رومانٹک افیئر سے کرتے کرتے انٹیمیٹ افیئرز. عزتیں اپنے ہاتھوں سے اپنی اور دوسروں کی برباد کرنا، یہ سب کچھ ہمارے انہی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ صرف پاکستان کی میں بات نہیں، پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. یہ بریڈنگ گراؤنڈ ہے، یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کو مواقع ملتے ہیں ہر کام کرنے کے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ مرد زنجیروں سے باندھے گا اپنی بیٹیوں کو، اپنی عورتوں کو، تو کالج میں کہاں ہیں آپ تو نہیں ان کو پروٹیکٹ کر رہے. کالج کے لیے آپ نے 8-10 گھنٹے کے لیے، 6 گھنٹے کے لیے بھیج دیا اپنی بیٹی کو، اپنے بچے کو. اب آپ وہاں نہیں ہیں ان کو دیکھنے کے لیے، اور وہاں پر ہر طرح کا بندہ موجود ہے، ہر چیز اویلیبل ہے. تو کیسے پروٹیکٹ کریں گے؟ آپ کے اوپر تھی پروٹیکشن ان کی. یونیورسٹیز کے اندر انسان کیا ہوتا ہے جب جاتا ہے، ہم نے خود دیکھے ہیں کہ خواتین دوپٹوں والی بچیاں یونیورسٹی میں داخل ہو رہی ہوتی ہیں 16-17 سال کی عمر کے اندر، 18 سال کی عمر میں، اور جب نکل رہی ہوتی ہیں کئی بوائے فرینڈ سے ان کے دل ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، کئی مردوں کے ہاتھ میں وہ استعمال ہو چکے ہوتی ہیں، دوپٹے اتر چکے ہوتے ہیں، ڈرگز استعمال وہ کر چکی ہوتی ہیں. ہم نے خود وٹنس کی ہے نا اپنی یونیورسٹیز کے اندر. بہت کم ہوتی ہیں بہت اسٹرانگ فیملی بیک گراؤنڈ سے آنے والی خواتین، بچیاں جو اپنے کردار کی حفاظت کر پاتی ہیں. زیادہ تر مرد اور عورتیں اس طوفان کے اندر بہہ جاتے ہیں. بس ایک چیز کیا ہوتی ہے جس کے اوپر ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ماں باپ یا معاشرے والے، کہ ڈگری بھی ہے. یہ نہیں پتہ کہ اس ڈگری کے ساتھ ساتھ عزت بھی لٹ چکی ہے، ڈرگز کی انوالومنٹ بھی ہو چکی ہے، آپ کے حیا کے کروڑوں ہزاروں پردے ہر لیول کے اوپر، ایموشنز کے اندر، سائیکولوجیکل لیول کے اوپر، جسمانی لیول کے اوپر وہ پردے چاک ہو چکے ہیں، بچوں کے بھی، بچیوں کے بھی. لیکن ہم خوشی مناتے ہیں اس ڈگری کے پیچھے. تو ڈینیل حقیقت جو اور اس کی وائف خالد، جو کہ ہارورڈ کے گریجویٹس ہیں دونوں، میاں بیوی، انہوں نے بہت اچھا پروگرام اس پہ کیا ہے کہ یونیورسٹیز ہیں کرپشن کا وہ گڑھ جہاں سے ہماری فطرت کو مسخ کیا جا رہا ہے، کہ لوگ کن نظریات کے ساتھ جاتے ہیں اور یونیورسٹی سے جب نکلتے ہیں تو دے کم آؤٹ ود ٹوٹلی ڈفرنٹ آئیڈیالوجیز، ڈفرنٹ مائنڈ سیٹس.
یعنی یونیورسٹی جانے سے پہلے بہت سارے لڑکے لڑکیاں آپ کو ملیں گے جن کے اندر بہت ساری حیا موجود ہوتی ہے اور بہت سارے کانسیپٹس ان کے ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں یار لڑکیوں کو الگ ہونا چاہیے، لڑکوں کو الگ رہنا چاہیے، بہت زیادہ فرینکنیس نہیں ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ دیکھیں یونیورسٹی سے باہر نکلتے وقت تک ہمارے مائنڈس میں کیا کیا ہوتا ہے. جینڈر ڈسکرمنیشن کے نام کے اوپر یا دیر شوڈ بی نو جینڈر ڈسکرمنیشن، اس کے نام پر ہماری فری مکسنگ ہم بالکل اوکے کر چکے ہوتے ہیں. اس کے بعد جینڈر آئیڈینٹی کے بارے میں لوگ کنفیوز ہو چکے ہوتے ہیں. عورتیں اور مرد برابر ہیں، جینڈر ایکوالٹی کا وائرس ہمیں لگ چکا ہوتا ہے کہ جی عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے، عورتیں جو ہیں وہ بالکل مردوں جیسی ہیں، ہم لوگ سب برابر ہیں، ہر لیول کے اوپر برابر ہیں، اور عورتوں کو بھی کریئر بنانا چاہیے. یعنی پہلے خواتین بہت ساری اس مائنڈ کے ساتھ جاتی ہیں کہ یار چلو میں پڑھ لوں گی، پھر میں نے شادی کرنی ہے، بچے بھی ہوں گے، بچے بھی پالنے ہیں، ایک اچھی نسل کی تربیت کرنی ہے. لیکن یونیورسٹی کے اینڈ تک یہ سارے کے سارے کانسیپٹس کرپٹ ہو چکے ہوتے ہیں. ان کو کریئر زیادہ امپورٹنٹ بن چکا ہوتا ہے، تعلیم، جاب، پیسہ. یونیورسٹیز کے اندر جو ہونے والے ہاررز ہیں، جو دنیا سے جو کرپشن اس وقت یونیورسٹی سے نکل رہی ہے، اس سے وہ پود نکل رہی ہے جو ہمارے سامنے اس وقت ہے پوری دنیا میں. اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، کون سے گل کھلا رہے ہیں، وہ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے. اور میں سوال کروں گا، یہ جو تمام جینڈر ایکوالٹی کے نعرے لگانے والے جو چیمپئن بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے موٹیویشنل اسپیکرز میں اور ہمارے علماء کے اندر بھی، کہ اگر مرد اور عورتیں ایکول ہیں ہر لیول کے اوپر اور ایکول اپرچونٹی ہونی چاہیے، تو آپ ایکول لیول کے ڈینجر میں کیوں نہیں ڈال سکتے دونوں کو؟ آپ کیوں اپنی بیٹی کو نہیں بھیجتے کہ جاؤ بیٹا 10 مردوں کے ہاسٹل میں جا کر آج رات گزار کے آ جاؤ، میل فرینڈس کے ساتھ پڑھ لو؟ آپ کیوں الاؤ نہیں کرتے اپنی بیٹی کو کہ ہاں ٹھیک ہے 10-20 مرد آ جائیں، تمہارے کلاس کے سارے مرد لڑکے آ جائیں، تم ان کے ساتھ پڑھ لو؟ آپ کیوں الاؤ نہیں کرتے کہ اپنی بیٹی کو کہ وہ جائے رات کو 10 کنسٹرکشن سائٹ کے اوپر اگر کوئی 10 مزدور کام کرتے ہیں کہ جاؤ بیٹا آپ بھی ان کے ساتھ مزدوری کر لو؟ آپ کیوں الاؤ نہیں کرتے کہ آپ کی بیٹی اندھیرے کے اندر جو ہے نا وہ کسی دور جگہ سے اکیلی آ رہی ہو یا پیدل آ رہی ہو؟ کیوں الاؤ نہیں کرتے؟ آپ تو بڑے جینڈر ایکوالٹی کے بڑے چیمپئن ہیں. مرد اور عورت کے اندر تو کوئی فرق ہی نہیں ہے، دونوں برابر ہیں، انصاف ہونا چاہیے. آپ تو بڑے انصاف کے نمبردار ہیں، تو کیوں برداشت نہیں کرتے؟ کیوں نہیں یہ کرتے؟ کیونکہ آپ کے اندر کی یہ آواز ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میری بیٹی بیٹی ہے، یہ عورت ذات ہے. کوئی اس کو بیوقوف نہ بنا لے، کوئی اس کو نقصان نہ پہنچا لے، یہ کمزور ہے. یہ آپ کی فطرت آپ کو کہہ رہی ہو. بیٹے کے معاملے میں آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی. بیٹا رات کو 12 بجے 1 بجے 2 بجے بھی آ جاتا ہے تو آپ کا اتنا کنسرن نہیں ہوتا. اگر آپ کو پتا ہے کہ وہ جاتا ہے اور اس کی عادت ہے، یا وہ کام پہ جا رہا ہے، کال سینٹر میں کام کر رہا ہے، اس کی لیٹ نائٹ شفٹس ہوتی ہیں. اور کال سینٹر سے مجھے یاد ہے کہ کال سینٹرز کے اندر بھی جو نائٹ شفٹس کے اندر کام کرنے والی بچیاں، ان کا کتنا استحصال ان کے کولیگز، ان کے دوست کر رہے ہوتے ہیں. بڑی ہارر سٹوریز ہیں بڑے بڑے کال سینٹرز کی. آپ کی بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں جن کے نام ہیں، جن میں بڑے خواب دیکھتے ہیں ہمارے نئے نئے گریجویٹس کہ یار کاش وہاں ہماری جاب ہو جائے. اور کوئی اندھا ہوگا یا کوئی جھوٹا ہوگا جو آپ سے کہے نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، بڑا سب زبردست چلتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، لڑکیاں بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، لڑکے بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. جھوٹ بولتے ہیں. میس لیول پہ نہیں بھی ہوتا، یعنی ویسٹرن کنٹریز کے اندر تو ہر عورت استعمال ہو جاتی ہے نا، اس کا استحصال ہو جاتا ہے. چلو ہمارے لیکن معاشرے میں چلو ہر کسی کا نہیں ہوتا، کچھ کا اتنا اسٹرانگ فیملی بیک گراؤنڈ یا اسٹرکچر ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے. لیکن جو جینڈر ایکوالٹی کے چیمپئنز ہیں، وہ باپ، وہ بھائی، وہ شوہر، ان کو میں کہوں گا ضرور اپنی بیٹی، اپنی بیوی، اپنی بہن کو بھیجو نا ولنریبل اور ڈینجرس اور انسیف سچویشنز کے اندر. دنیا تو کبھی بھی 100% سیف نہیں ہو سکتی. آپ ان کو بھیجیں نا اپنی عورتوں کو، جہاں پر آپ مرد کو بھیج سکتے ہیں اور ایٹ مائنڈ ایز پہ رہ سکتے ہیں اپنے دماغ کے اندر کہ یار ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، وہ چلا گیا، وہ کر لے گا، ہینڈل آ جائے گا. وہاں پر آپ لڑکیوں کو بھیجیں نا، 10-20 مرد ہوں جہاں پر رات کے ٹائم اپنی بیٹیوں کو جاؤ بیٹا تم بھی وہاں پر ہینگ آؤٹ کر لو، رات کو کسی جگہ پہ کھڑے ہو کے کر کے دکھائیں. کبھی بھی نہیں کریں گے. آپ کے اندر سے آواز آ رہی ہے، وہ آپ کو کبھی ایسا نہیں کرنے دے گی. لیکن پھر بھی آپ مسلسل جینڈر ایکوالٹی کے نعرے ضرور ماریں گے. یہ ہپوکریسی ہے. تو جب ہم اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو رات کو کنسٹرکشن سائٹ کے اوپر نہیں بھیج رہے ہوتے باقی مزدوروں کے ساتھ کام کرنے کے لیے، یا رات کو اکیلے آنے جانے کے لیے سڑکوں کے اوپر، یا ایون بہت ساری جابس کے اندر ان کو اجازت نہیں دے رہے ہوتے، تو اسی بیٹی کو آپ یونیورسٹی کیسے بھیج دیتے ہیں؟ وہاں پر بھی تو وہی لڑکے ہیں، وہاں پر بھی تو یہی پورن ایڈکٹڈ، ڈرگ ایڈکٹس، عورتوں کو آبجیکٹیفائی کرنے والے بے تحاشا مرد وہاں پر بھی تو موجود ہے. وہاں آپ کیسے بھیج دیتے ہیں جب آپ اپنے گھر کے اندر اس کو 10 لڑکوں کے بیچ میں بیٹھ کے کمبائن اسٹڈی نہیں کرنے دے رہے کہ میں پوری رات دروازہ بند کر کے ان کو پڑھنے دوں اندر؟ جب آپ یہ نہیں برداشت کر سکتے ایز اے بردر، ایز اے فادر، ایز اے سن، ایز اے ہسبینڈ، تو یونیورسٹی کے لیے آپ کیسے الاؤ کر دیتے ہیں یہ سب؟ آپ کو کیا گارنٹی ہوتی ہے کہ یونیورسٹی میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا، جبکہ آپ خود اس چیز کے گواہ ہیں کہ آپ نے سب کچھ یونیورسٹی سے ہی اسٹارٹ یا کالج سے اسٹارٹ کیا. ہم سب اس بات کے گواہ ہیں کہ ہمیں ہر چیز کے مواقع یونیورسٹی کالجز نے فراہم کیے ہیں. بہرحال اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا یہ واقعہ انتہائی دل خراش اور دردناک ہے. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہماری تمام بیٹیوں کو، ہمارے تمام بیٹوں کو، تمام نوجوانوں کو، لڑکیوں کو اور لڑکوں کو بھی،
کہ ہم اپنے کردار کی حفاظت کر سکیں اور اپنے آپ کو بچا سکیں.